یہ لونڈی اور غلام کا ادارہ ایک زمانے کے تمدن میں نہ صرف یہ کہ موجود تھا بلکہ پورے تمدن کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ یعنی اس وقت جو صورتحال سودی معیشت کی ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ سود ممنوع ہے، سود ظلم ہے، قرآن نے منع کیا ہے، لیکن اس وقت سود کا معاملہ انفرادی نہیں رہا ہوا، اس کی بنیاد پر پوری معیشت قائم ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ ایسا رہا ہے دنیا میں جس طرح عقائد میں شرک کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اسی طرح غلامی بھی ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر موجود تھی۔ اس میں لونڈیاں بھی تھیں، اس میں غلام بھی تھے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو یہ کوئی مذہب نے اس ادارے کی ابتدا نہیں کی، اس کی ابتدا جنگ و جدال سے ہوئی، انسان کی جارحیت سے ہوئی۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں جب حملے کیے گئے، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پر حملہ کیا تو اس کو سزا دینے کے لیے یہ انسٹیٹیوشن وجود میں آیا۔ گویا بین الاقوامی قانون جو قبائلی زندگی کا بین الاقوامی قانون تھا، اس میں یہ بات طے ہو گئی کہ اگر جارحیت کوئی کرتا ہے تو پھر جس کے خلاف جارحیت کی گئی ہے وہ اپنے دفاع میں کامیاب ہو جائے گا تو جارحیت کرنے والے گروہ کے تمام افراد کو غلام بنا لے گا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لے گا۔ یہ ایک سزا تھی جو اس وقت کے بین الاقوامی حالات میں شروع ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا جہاں سے بھی ہو، آہستہ آہستہ جب وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے تو وہ خود اپنے کچھ قوانین پیدا کر لیتا ہے۔ تو اسی کے لحاظ سے لونڈیوں اور غلاموں کا ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہوا تھا۔ اس میں گھروں میں لونڈیاں موجود تھیں، باہر موجود تھیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ساری کوئی 18 سال کی لڑکیاں تھیں، یعنی بوڑھی عورتیں تھیں، اپاہج تھیں، ایسی تھیں کہ جو کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتی تھیں، وہ گھروں ہی میں ان کو پناہ ملتی تھی، وہیں رہتی تھیں۔ مردوں کا بھی یہی معاملہ تھا، یعنی نہ غلاموں کو اپنا گھر تھا، وہ مختلف جگہوں پر بکتے رہتے تھے، اور یہ کوئی 2 4 5 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو اس وجہ سے جب کبھی بھی اللہ کا دین آیا تو اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا آپ قرآن مجید تو بہت بعد کی چیز ہے، تورات میں دیکھیے، وہاں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی غلام ہے اور وہ 6 سال تک تمہاری خدمت کر چکا ہے تو بس اس کو جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا اس کا معاوضہ سمجھو، 6 سال کے بعد اس کو لازماً آزاد کر دیا جائے، اور جب آزاد کیا جائے تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دو کہ جو کچھ لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ۔ تو مذہب نے ہمیشہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سیاسی، معاشرتی اور معاشی معاملات جب کوئی ٹریڈیشن، روایت اور عرف بن جائیں تو ان کو چشم زدن میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے بھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے بڑا جامع قانون دیا۔ یعنی لونڈیاں اور غلام چونکہ جنگوئی میں بنائے جاتے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ سورہ محمد میں یہ پابند کر دیا گیا کہ اب آئندہ کسی کو لونڈی یا غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ قیدیوں کے معاملے میں یہ طریقہ ہوگا کہ یا آپ فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے اور یا آپ احسان کے طور پر چھوڑ دیں گے۔ یہ گویا غلامی کے خاتمے کا اعلان تھا، اور جو موجود لوگ تھے ان کے بارے میں مکاتبت کا قانون سورہ نور میں آ گیا کہ ان میں سے جو عورت یا مرد بھی یہ ضمانت دے دے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، یعنی عورتیں کوئی کعبہ گری نہیں شروع کر دیں گی اور مرد کوئی بھکمنگے ہو کے کنگال لوگوں کی طرح گلیوں میں بھیک نہیں مانگتے پھریں گے، یہ اطمینان ہو جائے تو لازماً ان کے ساتھ مکاتبت کر لی جائے اور ان کی آزادی کا راستہ کھول دیا جائے۔ تو یہ ایک صورتحال تھی جس سے اس زمانے میں، اس زمانے کے تمدن کے لحاظ سے سابقہ پیش آیا، اور اس کو ختم کرنے کی نہایت ہی حکیمانہ اور بہت اعلیٰ کوشش کی گئی۔ تو جب تک یہ ختم نہیں ہوا اس وقت تک ظاہر ہے کہ گھروں میں بھی موجود تھے اور ان کو باہر نکال نہیں پھینکا جا سکتا تھا۔ تحفے تحائف میں بھی بھیج دیے جاتے تھے۔ اس میں بعض اوقات اس زمانے کی روایات میں یہ بالکل موضوع نہیں ہوتا تھا کہ آدمی قبول کرنے سے انکار کر دے، محض اتنی سی بات پر جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی تھی۔ تو اس لیے اس وقت کی معاشرتی صورتحال میں اصلاح کے اقدامات کیے گئے اور خاتمے کے اقدامات بھی کیے گئے، لیکن یک قلم معاملے کو ختم نہیں کیا گیا۔ یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے اور یہی پیغمبرانہ حکمت ہے۔ آپ دیکھیے چائلڈ لیبر ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ میں بھی چاہوں گا کہ وہ ختم ہو جائے، آپ بھی چاہیں گے ختم ہو جائے، لیکن اگر اس کو چشم زدن میں ختم کیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بہت سے معاشی، معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اگر اپنے گھروں میں بھی کوئی بچہ کام کر رہا ہے، مجھے خود یہ صورتحال پیش آئی کہ ایک موقع کے اوپر مجھے یہی خیال ہوا کہ نہیں، اس کو نہیں یہاں کام کرنا چاہیے، لیکن فوراً یہ بھی خیال ہوا
کہ اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو سوسائٹی میں جب تک یہ چیز موجود ہے تو اس بیچارے کو کوئی ایسا گھر ملے گا جہاں اس کے ساتھ ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، پہلے سے اس کی داستان بھی معلوم تھی۔ تو اس وجہ سے معاشرتی اصلاحات جذباتی بنیادوں پر نہیں ہوتی، یہ لونڈیاں موجود تھیں، غلام موجود تھے، وہ بیچے بھی جا رہے تھے، خریدے بھی جا رہے تھے، انبیاء علیہم السلام کو بھی تحفے تحائف میں ملے، چنانچہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو باقی رکھا، حسن سلوک کی بہت اچھی مثال قائم کی اور اس کے ساتھ اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے اقدامات کیے۔ یہ حکیمانہ طریقہ تھا جو اس وقت اختیار کیا گیا۔